کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر، تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور بھائی انہوں نے باندھا ہی نہیں تھا ہاتھ. یہ ہے اصل بات، ارسال الیدین ہی انہوں نے کیا تھا، کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو قد تک بلند کرتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجینئر مرزا جہلمی صاحب کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں انہوں نے شیعہ کی حمایت نہ کی ہو. وہ مسئلہ چاہے کلمہ کا ہو، تحریف قرآن کا ہو، یا وضو کا ہو، کوئی مسئلہ بھی ہو جو شیعہ کے ساتھ اختلافی ہے، اس میں انجینئر مرزا جہلمی صاحب نے شیعہ کی حمایت ضرور کی ہے. اسی طرح ہاتھ باندھنے کا مسئلہ بھی ہے، اس میں شیعت کا دفاع مرزا صاحب نے تدریجاً کیا ہے. پہلے کہتے رہے ہاتھ باندھنا سنت ہے اور چھوڑ کے نماز پڑھنا جائز ہے، پھر ترقی کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا تو سنت ہے. اب اس میں مزید ترقی کی اور شیعہ کی تقلید میں حدیث ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر کے کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہی ہاتھ چھوڑ کر تھی. اور اب تو ماشاءاللہ شیعہ کے مدرسے میں جا کر شیعہ کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ بھی ہاتھ چھوڑ کر، اور کہا کہ بہترین ہم آہنگی کا ثبوت دیا انجینئر مرزا صاحب نے. تو مرزا صاحب ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ مذہبی ہم آہنگی کے لیے کرسمس کا کیک کاٹنے کے لیے کب جائیں گے. اور ہاں، پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، ذرا ہولی دیوالی پر بھی کچھ ہم آہنگی دکھانا تاکہ وہ لوگ بھی آپ سے خوش ہو جائیں. بہرحال آج ہم انشاءاللہ ہاتھ باندھنے کے متعلق انجینئر مرزا جہلمی کے شبہات اور دھوکوں کا ازالہ کریں گے. پہلی بات آپ یہ سمجھیں، ہاتھ باندھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی. آپ سب سے پہلے سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس کی تشریح میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد علامہ ابن عبد البر مالکی المتوفیٰ 463 ہجری نے مؤطا امام مالک کی شرح التمہید ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے. سند آپ کے سامنے ہے، اثرم ابو الولید طیالسی، حماد بن سلمہ، عاصم الجہدری، عقبہ بن صحبان. اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، ہم اپنے ایک دوسرے بیان میں بتلا چکے ہیں، انشاءاللہ اس کا لنک دے دیں گے. صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کے قول فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا مراد ہے. التمہید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 78. اس کے تمام راوی ثقہ ہیں. اس روایت سے معلوم ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، یعنی آپ کی نماز اخلاص والی ہو. اور بہت سی چیزیں اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، اور ان میں سے ایک ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا. اس سے معلوم ہوا ہاتھ باندھنے چاہیے، اور باندھنے بھی کہاں چاہیے؟ ناف کے نیچے. یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. آگے سنیے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، پہلے تمام انبیاء بھی نماز ہاتھ باندھ کر پڑھا کرتے تھے. روایت آپ کے سامنے ہے، صحیح ابن حبان کی روایت نمبر 1770. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا، بے شک ہم گروہ انبیاء، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے کریں، ونعجل فطرنا، اور ہم افطار جلدی کریں، اور وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، اور یہ کہ ہم اپنے دائیں ہاتھوں کو اپنے بائیں ہاتھوں پر نماز میں باندھیں. صحیح ابن حبان روایت نمبر 1770. اس کا آپ حاشیہ بھی دے سکتے ہیں، اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، کہ امام مسلم کی شرط کے مطابق اس کی سند صحیح ہے. اب اس روایت سے کیا معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم ہے نماز میں رکھیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ساتھ باندھیں.
یہ کتنی زبردست حدیث ہے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، تمام انبیاء کا یہی عمل ہے کہ نماز پڑھنا ہاتھ باندھ کر. آگے سنیے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ دائیں ہاتھ کو نماز میں اپنے بائیں بازو کے اوپر رکھیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 740. اس سے بھی معلوم ہوا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے. آگے سنیے، حضرت بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہے نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دائیں ہاتھ کو پکڑا، اس کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے، یعنی نماز ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے. آگے سنیے، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں قدموں کو برابر رکھنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے. انجینئر صاحب کے استاد لکھتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے. اب یہ کتنی روایات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے، اور تمام انبیاء کا عمل نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم یہ تھا کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے، اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے. اب اس کے برعکس مرزا صاحب نے یہ کہا کہ ہاتھوں کو چھوڑنا بھی جائز ہے، پھر کہہ دیا سنت ہے، پھر کہہ دیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر عمل ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات ان کی بالکل غلط ہے. اس لیے مرزا صاحب شیعہ کی حمایت میں چند روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اب اتنی بات تو پتہ چل گئی قرآن پاک سے بھی، حدیث مبارکہ سے بھی، اور صحابی کا ارشاد بھی، اور صحابی کا عمل بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجا لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا. کس میں؟ نماز میں. اب ذرا ہم آتے ہیں مرزا جہلمی صاحب کے شبہات کی طرف. مرزا جہلمی صاحب کہتے ہیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز سیکھی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز سیکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسے نہیں، انہوں نے ایک لمبی کہانی کرا دی. اچھا، چونکہ یہاں پر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ شیعہ کی حمایت میں جا رہا تھا نا، اس لیے انہوں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بڑا لمبا کیا کہ حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بانجے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں، اور اس طرح انہوں نے لمبی ان کی تفصیل بتا دی. کیوں؟ مسئلہ میں قوت پیدا کرنے کے لیے. اور اصل حضرت ابن زبیر کی عظمت مقصود نہیں تھی، بلکہ اصل میں شیعہ کے مسئلے کو مضبوط کرنا تھا. ورنہ یہی مرزا ہے جب شیعہ کی حمایت کرنی ہو تو صحابہ کرام کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ بول جاتا ہے. اب یہاں پر اگر یہی بات کسی اور امام بزرگ نے کہی ہوتی جو شیعہ کی حمایت میں نہ ہوتی تو یہ پتہ نہیں کیسے کیسے فتوے لگاتا. جیسے ایک اور بیان میں اس نے کہا تھا خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں کہ سارے اور طرف ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے اس طرف ہے، ان کا مذہب شاذ ہے. تو یہاں پر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کو شاذ کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہ یہاں پر شیعہ کی حمایت مقصود تھی. ہاں جی، تو کیا فرماتے ہیں جی کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھا کرتے تھے. اس پر ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہاتھ چھوڑتے تھے، یہ کب کی بات ہے؟ یعنی کس وقت ہاتھ چھوڑتے تھے؟ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ تم کہو گے رکوع سے پہلے، ہم کہیں گے رکوع کے بعد. یعنی جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے تھے، باندھتے نہیں تھے. ایک احتمال تم پیش کر رہے ہو، ایک احتمال ہم پیش کر رہے ہیں. تمہارے پاس اپنے احتمال پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، اور ہمارے پاس اپنے احتمال پر دلیل بھی موجود ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا سنت ہے. دوسری بات، ایک طرف روایت ہے سنن ابی داؤد کی جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور دوسری طرف روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی. اور آپ کو پتہ ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ یہ دوسرے درجہ کی کتب ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق وغیرہ یہ تیسرے درجہ کی کتب ہیں. اور جب صحاح کی روایتوں کا دوسری روایتوں سے تعارض ہو جائے تو صحاح کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے. لہذا
سنن ابی داود کی روایت کو ترجیح ہوگی جو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنا سنت ہے۔ اگلی بات، ایک طرف حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سنت یہ ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے، اور دوسری طرف ان کا عمل ہے کہ یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور اصول یہ ہے قول اور فعل میں تعارض ہو جائے تو قول کو ترجیح ہوتی ہے نہ کہ فعل کو، کیونکہ قول اصولی بات ہے اور فعل میں احتمال بھی ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے احتمال ذکر کیا ہے۔ اگلی بات، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو ارشاد ابو داود میں وہ کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے، یعنی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا سنت ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحابی خود لوگوں کو بتلائے کہ یہ عمل سنت ہے اور خود ہی اس سنت کو ترک کرتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کی تعریفیں فرمائی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو صحابہ کرام کی تعریفیں فرمائی ہیں، تو ان کا پھر کیا مطلب ہوگا اگر صحابی خود ہی سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں؟ تو ہم تو حضرت ابن زبیر کے بارے میں یہ قطعاً گمان نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو فرمایا آپ نے اسی کے مطابق کیا، ہاں البتہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ حضرات لے رہے ہیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ اپنی بات کو مضبوط کرنے کہتے ہیں حضرت ابن زبیر نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، تو ابن زبیر ہاتھ چھوڑتے تھے تو چلا ابوبکر بھی چھوڑتے ہوں گے، تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ جناب اس کی ذرا پکی لو، اگر ہم تمہاری بات کو تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے جی کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، تو ہم آپ کے سامنے ایک عمل پیش کرتے ہیں، ذرا اس کو غور سے سننا۔ 4170 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فلم یجہروا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ یہ عمل ہو گیا ان چار عظیم حضرات کا۔ اب دوسری طرف حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل وہ بھی ذرا سن لیجئے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس کے بارے میں کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے روایت ہے، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ بکر کہتے ہیں کہ بے شک ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو بلند آواز سے پڑھنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تکبر، یعنی جو لوگ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کو تکبر روکتا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور دوسرا آہستہ آواز سے پڑھنے والوں پر تنقید کرنا۔ اب آہستہ آواز سے پڑھنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ تو اگر ہاتھ چھوڑنے والا عمل سنت ہے، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تم نے سنت لی ہے، تو کیا اس روایت کی بنیاد پر تم یہ بھی کہو گے کہ آہستہ آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تکبر ہے؟ تو یہ فتویٰ کہاں لگے گا؟ حضرت ابوبکر پر، عمر پر، عثمان پر، جلیل القدر حضرات پر لگے گا یہ۔ اور دوسری بات، تم نے کہا کہ حضرت ابن زبیر نے نماز ابوبکر سے سیکھی، اگر اس حدیث کو لے لیا جائے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تو بسم اللہ آہستہ پڑھ رہے، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اونچی پڑھ رہے۔ اگر نماز ان سے سیکھی ہے، جیسے تم نے وہ ایک کہانی بنا کر اہل سنت کو مطلب زج کرنے کے لیے کہ ان سے نماز سیکھی، انہوں نے ان سے سیکھی، لہذا یہ مطلب نکلا، نہ یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ وہ جو تم نے روایت پیش کی ہے سنن کبریٰ بہقی سے کہ فلاں نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں سے سیکھی، وہ تو روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ اہل سنت تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دے چکے ہیں، اس لیے یہ بات کہنا غلط ہے۔ اور اس کو یہ ایک لمبی کہانی بنانا، پھر کہنا جی فلاں سے فلاں سے، تو یہ اختلاف کیوں آیا پھر؟ بتاؤ، سندیں دونوں کی صحیح ہیں، حضرت انس کے ارشاد کی بھی، حضرت ابن زبیر کے ارشاد کی بھی۔ یہاں پر تم کیا کہو گے کہ سنت تو یہی ہے کہ نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے۔ یہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفرد ہے، ان کی یہ شاذ روایت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی تسلیم کر لو
کہ سنت تو یہی ہے نماز میں ہاتھوں کو باندھا جائے، اور وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا تفرد ہے، اور وہ ان کی شاذ روایت ہے، اور شاذ تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری روایت یہ پیش کرتے ہیں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مرزے نے پیش کر کے عوام الناس میں ایک شبہ پھیلایا ہے شیعہ کی تقلید میں۔ شیعہ کے پاس اس کا کافی اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ان سے یہ رنگ برنگا مواد لیتا رہتا ہے اور اہل سنت میں پھیلاتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ روایت پیش کرتے ہیں سنن نبی داؤد سے، وہ روایت تو ہے ہی ضعیف و منقطع، ہم اپنے ایک دوسرے بیان میں تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ محققین علماء کے نزدیک وہ روایت منقطع ہے، اس میں راوی کہتا ہے کہ جب وہ صحابہ موجود تھے ان میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، حالانکہ محمد بن عمر بن عطا کی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، وہ سنن نبی داؤد جامع ترمذی وغیرہ کی روایت ہی صحیح نہیں ہے۔ محققین علماء نے اس کو ضعیف و منقطع قرار دیا ہے، اور رفع دین کرنے والوں نے دیکھا کہ اس میں 10 صحابہ کرام کا عمل ہے، 10 کی تصدیق ہے، تو انہوں نے اس کو صحیح قرار دینا شروع کر دیا۔ حالانکہ اصولی طور پر یہ روایت صحیح نہیں بنتی، صحیح روایت ہے صحیح بخاری میں، یہی روایت ہے، نہ وہاں پر رکوع جاتے اٹھتے رفع دین کا ذکر ہے، اور نہ ہی اس بات کا جو مرزا کہتا ہے۔ یہ ذرا سنیے آپ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہہ رہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے، میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے۔ اب یہاں پر وہ جو مرزا پیش کرتا ہے اپنے استدلال میں، وہ یہاں پر بات ہی نہیں ہے، اور جس سنن نبی داؤد کے جس راوی پر جرح ہے عبد الحمید بن جعفر، وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ ہے اصل روایت، تو نہ تو اس میں رکوع جاتے اٹھتے سے رفع دین کا اثبات ہے، اور نہ ہی اس میں اس کہانی کا ذکر ہے جس سے مرزا جہلمی شیعہ کی تقریر میں استدلال کرتا ہے۔ اگر حضرت ابو حمید سعدی کی سنن ابی داؤد والی روایت کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے، تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ ذرا الفاظ پہ غور کریں، لکھا ہوا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، یعنی رفع دین کرتے۔ اگلے الفاظ پہ غور کرنا، پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ اعتدال سے ٹھہر جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے۔ یہاں پر انہوں نے استدلال کیا، کہتے ہیں دیکھو جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ اعتدال سے ٹھہر جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے۔ یہ یہاں سے پتہ کیا مطلب لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، ہاتھوں کو چھوڑ دیتے، اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر اعتدال سے آ جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے۔ حالانکہ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ پھر تکبیر کہتے سے آگے کیا الفاظ ہیں، ذرا غور کو، یہ مطلب نہیں ہے جو انہوں نے لیا، اصل مطلب کیا ہے وہ سنو، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر رفع دین کرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ اعتدال سے ٹھہر جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے، ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر کہتے، اور اتنے اطمینان سے تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر اعتدال سے ٹھہری رہتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر اعتدال سے ٹھہر جاتی تھی۔ اگر ہاتھوں کو چھوڑنے کا ذکر آتا تو پھر ہم کہتے کہ واقعی یار آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے پھر چھوڑ دیتے تھے اور ہر ہڈی اعتدال کے ساتھ رہ جاتی۔ حالانکہ یہاں پر ذکر ہے کہ پھر تکبیر کہتے، تکبیر کب کہتے؟ جب ہاتھوں کو اٹھاتے۔ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھانا اور اعتدال، یہ ایک ہی وقت کے 3 کام ہیں، یہ الگ الگ کام نہیں ہیں۔ حتیٰ کا تعلق تکبیر کے ساتھ ہے۔ اب وہ تکبیر حضور حضور ہاتھ اٹھاتے تھے، اٹھا کے چھوڑ دیتے تھے، پھر تکبیر کہتے تھے؟ اور نہ بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور تکبیر کہتے تھے، اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر اعتدال سے ٹھہر جاتی تھی۔ یہ اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اس طرح تکبیر نہیں کہتے تھے کہ ہاتھوں کو تھوڑا سا جھٹکا دیا نیچے پھینک دیا، نہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانا، جب اطمینان سے پوری اچھے طریقے سے ہاتھ اوپر ہو جاتے، اللہ اکبر، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لیتے ہیں، ویسے بھی یہ روایت ساکت ہے، اور دوسری روایتوں میں وضاحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے۔ تو بھائی سب ان روایتوں کو چھوڑ کر آپ یہ خاموش روایت سے استدلال کیوں کر رہے ہیں، اور شیعہ کی تقلید میں آپ شبہ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ شیعہ کی حمایت میں اس اللہ کے بندے کو یہ نہیں پتا کہ شیعہ کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ تو بتا دیتا ہے وہ ہاتھ چھوڑتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا
जायद है या सुन्नत है, कुछ भी जो ये बातें कहता है, हालांकि इसको पता ही नहीं शिया का असल मसला क्या है। किताब देखें आपके सामने है, इसमें लिखा है, ये किताब है शेख मुफीद की, ये शिया का बहुत बड़ा आलिम है, और इसमें लिखा हुआ है इमामिया का इत्तेफाक है इस बात पर कि नमाज में हाथों को छोड़ा जाए और नहीं है जायज़ कि उनमें से एक को दूसरे पर रखा जाए। वो सिर्फ हाथों को छोड़ते नहीं है, वो हाथों के बांधने को नजायज़ भी करार देते हैं, और नजायज़ की सतह कौन है वो भी सुन लो। और जो बंदा ये फेल करता है नमाज में फ़क़द अबदा, वो बिदती है, तो उनके नज़दीक बिदती है, बिदती शरीर आदमी शिया के हमायती। सुन वो क्या कहते हैं, दूसरे कहते हैं हाथों को छोड़ते हैं, तो हमारे भी कुछ लोग छोड़ते हैं, बस कर। वो क्या कहते हैं, वो नमाज में हाथों के छोड़ने को ज़रूरी समझते हैं, और जो हाथ बांध कर नमाज पढ़े उसको बिदती कहते हैं। और क्या, वखालफ़ सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कहते हैं कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। अब बताओ शिया के साथ तुम्हारी मुवाफ़क़त कैसे हो गई, सिर्फ हाथ छोड़ने से? नहीं, एक बंदा हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है जायज़ समझ कर, दूसरा बंदा हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है वाजिब समझ कर, दोनों एक मसलक पर कैसे हो गए? वो तो तुम्हें मुखालिफ सुन्नत कहते हैं, वो तो नजायज़ कहते हैं, वो तो अहले किताब काफरों के साथ तुम्हारी तशबीह करते हैं। दूसरा वाला भी सुन लो, ये शरीफ मुर्तज़ा शिया का आलिम है, उसकी किताब रसाइल मुर्तज़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 219, वो क्या लिखता है सुनो ज़रा। कहता है मसला नंबर 14, इरसालुल यदैनि फ़िस्सलाति वाजिबुन, कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना वाजिब है। अब बता अहले सुन्नत में से, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया, बता अहले सुन्नत में से कौन इस बात का कायल है कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना वाजिब है? और क्या कहता है कि इन दोनों को बांधने से तो नमाज फासिद हो जाती है। इसका अहले सुन्नत में से कौन कायल है? तू आंखें बंद करके शिया की हिमायत कर रहा। आगे देखो उसने कितनी बातें और भी कही हैं। वो हाथ छोड़ने को वाजिब कहते हैं, हाथ बांधने वाले को सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने वाला कहते हैं, हाथ बांधने को वो अहले किताब के अमल के साथ तशबीह देते हैं, और तू उनकी मुवाफ़क़त कर रहा है। अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर भी लें कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना जायज़ है, और तूने उनकी मस्जिद में जाकर पढ़ भी ली, अच्छा एक जायज़ काम था तूने कर लिया, तो चौधरी साहब तलाक देना भी जायज़ है, अपनी बीवी को तलाक भी दे लें। सिर्फ तहबंद बांध कर नमाज पढ़ना भी जायज़ है, तो अब तहबंद बांध कर नमाज पढ़ ले। अगर कोई काम जायज़ है तो इसका ये मतलब उसको करना ज़रूरी है। फिर तुमने सुन्नत समझ कर नहीं किया ये। अगर तू सुन्नत समझ कर करता तो अपनी अकेडमी भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता। तूने रवाफिज़ की मस्जिद में जाकर, उनकी इबादत गाह में जाकर हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी, सिर्फ उनको खुश करने के लिए। इसलिए शिया की हिमायत में तू जो चाल चलेगा वो तुम्हारी बदनामी का ज़रिया बनेगी। अहले सुन्नत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुझसे पहले हज़ारों आए खाक में मिल गए।